میں 1 ماہ پہلے ہی امریکہ سے لوٹا تھا۔ یہاں آتے ہی مجھے سب سے پہلے اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کی فکر لگ گئی تھی۔ اس پر روز کا یہ ایک نیا تماشا تھا میرے لیے کہ جب بھی میں گھر آتا بیوی پڑوس میں ہوتی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ 1 گلاس پانی پلا دے۔ امی شاید بھری بپری بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، تم بات کیوں نہیں کرتے شائستہ سے؟ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر پڑوس میں جا کر بیٹھی رہتی ہے؟ ایسا بھی کیا تم نے بیوی کو سر چڑھا رکھا ہے؟ امی یہ بات آپ بھی اسے کہہ سکتی ہیں۔ میں پورے دن کا تھکا ہوا گھر آتا ہوں، مجھے گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ لو بھلا، یہ بھی اچھی کہی تم نے۔ تمہاری بیوی مجھے سمجھتی ہی کیا ہے؟ ارے رات ہونے کو آئی، ابھی کھانا نہیں پکا، گھر میں بچہ گندا میلا کھیل رہا ہے اور بیگم صاحبہ ہے کہ سرخی پاؤڈر منہ پر ملے پڑوس میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور غضب خدا کا، بجائے کہ اسے منع کرو تم مجھ پر برس رہے ہو۔ اماں کا غصے کے مارے برا حال ہو چکا تھا، جبکہ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تنگ آ چکا تھا۔ اتنے میں ہی میری بیوی تیار شیار، منہ پر میک اپ کیے، گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنے، اچھے سے دوپٹہ سر پہ لیے، ہنستی مسکراتی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک طرف گھر کی حالت بکھری ہوئی تھی، دوسری طرف وہ خود ایسے تیار تھی جیسے کسی شادی میں سے ہو کر آئی ہو۔ دیکھ رہے ہو اس کی تیاریاں، کوئی گل نہ کھلائے تو کہنا۔ اماں نے پان کو منہ میں ڈالتے ہوئے میرے کان میں کہا۔ ان کی بات سنتے ہی میرا دماغ گھوما تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بڑے سے باؤل کو نیچے رکھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ میری آواز ذرا اونچی ہو گئی تھی۔ روز کی چک چک سے میں تنگ آ گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زور سے کیوں بول رہے ہو؟ بہری تو نہیں ہوں میں؟ شائستہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر بیٹے سے کہنے لگی، دسترخوان لگاؤ، روٹی ڈال دوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میری بات کا جواب دینا تو جیسے اس کے لیے ضروری ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اماں میرے کان کے قریب ہو کر بولی، دیکھ رہے ہو اس کے تیور؟ تم نے ہی سر پہ چڑھا کے رکھا ہے۔ ایک دن تیری ناک کٹوائے گی اور زمانے بھر میں بدنام کرے گی، پھر سمجھ آئے گا تمہیں۔ میں ان باتوں سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے اکتا کر بولا، اماں بس بھی کر دو، اب تھکا ہوا آتا ہوں میں۔ میں خود بیزار ہو چکا تھا، دل و دماغ کی جنگ الگ چل رہی تھی۔ نہ سن میری، دیکھ لینا پچھتائے گا۔ ماں کی تو سنی ہی نہیں، بڑھا آیا بیوی کا غلام۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب سنتا گیا۔ چلو اب کھانا کھا لو، بار بار گرم نہیں کرنا میں نے۔ شائستہ کی آواز پر سبھی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کل تک میری ماں کو شائستہ میں 1000 گن نظر آتے تھے، اور آج بس نقص ہی نقص۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا کہ بیوی پر شک کرتا اور اپنی زندگی اجیرن کر لیتا، لیکن شائستہ کی حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یہ باؤل تم پڑوس سے کیوں لائی ہو؟ میرے اس طرح سے سوال کرنے پر وہ تھوڑا گھبرا گئی، مجھ سے نظریں چرانے لگی، ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ارے آپ جانتے تو ہے نا شکیلہ کو، بڑی محبت ہے اس کو مجھ سے۔ میں ذرا بس اس کا حال چال ہی معلوم کرنے گئی تھی کہ باتوں میں لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا اتنا وقت ہو گیا۔ پھر وقت دیکھا تو میں ڈر گئی، کھانا بھی تیار نہیں تھا، آپ کے آنے کا بھی وقت ہو چکا تھا، تو بس میری محبت میں اس نے جو پکایا تھا آدھا مجھے دے دیا اور آدھا خود کے لیے رکھ لیا۔ جلدی جلدی کہتی وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چل دی، جیسے اب کچھ دیر اور رکی تو اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ پہلی بار شائستہ کے رویے پر میرا دل ٹھٹکا تھا۔ اس کی حرکات اور اماں کی باتوں نے آخر کار مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر ہی دیا تھا کہ شاید کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اب سوچا تھا کہ اب شائستہ کو صاف منع کر دوں گا کہ وہ پڑوس میں نہ جائے۔ رات کو جب میں نے اس سے یہ بات کہی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی، خود تو تم 5 سال پردیس میں گزار کر آئے ہو، میرا ذرا بھی خیال تھا تمہیں کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی تم چلے گئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ بات تو سچ تھی۔ پھر بولی کہ مجھے بھی دل لگانا تھا، آپ کی اماں تو ہر وقت کڑوی کسیلی ہی سناتی رہتی تھیں، اسی لیے میں نے پڑوسیوں کی عورتوں سے دل لگا لیا۔ پورا دن تو گھر کے کام کاج کرتی ہوں، وہ آپ کو نہیں دکھتا، بس کچھ دیر پڑوس میں چلی جاؤں تو قیامت آ جاتی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ میں نے بہرحال پیار سے شائستہ کو چپ کروایا۔ اگلے دن چھٹی تھی، اسی لیے میرا ارادہ دیر تک نیند پوری کرنے کے بعد ہی اٹھنے کا تھا، لیکن میرے 6 سال کے بیٹے کے زور زور سے رونے پر میری آنکھ کھل گئی۔
میں بری طرح سے بیزار ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، شائستہ کو پکارنے لگا، کیا بات ہے بھائی، ایک ہی تو دن ملتا ہے گھر میں آرام کرنے کا، اوپر سے گھر میں سکون کا نام نہیں ہے۔ میں غصے سے چلاتے ہوئے باہر نکلا تھا تو اماں سامنے اپنے مخصوص تخت پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، ارے میاں ہم پر کیا بول رہے ہو، اپنی بیوی کو کہو نا، صبح ہوتے ہی نکل جاتی ہے پڑوس میں، گھر کا تو ہوش ہی نہیں، میں کب تک یہ سب دیکھوں؟ اماں نے غصے سے کہا اور مننے کو کل کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا، جسے وہ منہ میں ڈال کر چبانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے شائستہ پر غصہ آیا تھا، عجیب لاپرواہ تھی، کدھر گئی ہے وہ؟ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کچی نیند میں سے جاگنے کی وجہ سے دماغ ابھی تک سن سا تھا۔ اماں مجھے پر شروع ہو گئی، بہرا ہے کیا؟ ابھی تو کہا ہے کہ گئی ہے سیر سپاٹے کو، جب دیکھو پڑوس میں ہوتی ہے، نہ گھر کا خیال ہے نہ اپنی اولاد کا۔ بچے کا حال دیکھو، بھوک سے رو رو کر گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا، لیکن اس عورت کو احساس ہی نہیں ہے۔ پھر اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، ہائے کیا سوچا تھا، بہو کو لے کر آؤں گی، آرام ملے گا، کچھ اتنے ارمانوں سے اسے دلہن بنا کر لائی تھی، لیکن توبہ توبہ، کیا رنگ دکھایا ہے تیرے جانے کے بعد۔ خاور تجھے کیا بتاؤں۔ اماں پھر سے وہی سب باتیں شروع کر چکی تھیں۔ پہلے تو ان سب باتوں پر میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا، میں اپنے کاروباری مسائل میں الجھا رہا، لیکن جیسے جیسے میری مصروفیات میں کمی آتی گئی، اماں کی باتوں نے دماغ میں نئی سوچیں ڈالنا شروع کر دی۔ ابھی میں کچھ کہتا کہ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ آج وہ کل سے بھی زیادہ تیار تھی، میری پسند کا لال رنگ پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی ہم رنگ چوڑیاں بھی تھیں۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود برتن پر گئی۔ چھوٹے سے پیالے کے اوپر کپڑا تھا۔ اب یہ کیا لائی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی، میں نے اس سے پہلے ہی بیچ راستے میں کھڑے ہو کر سوال کیا۔ اف، ایک تو آپ جب دیکھو سوال ہی سوال کرتے رہتے ہیں۔ وہ تھوڑا جھنجھلائی تھی۔ چینی لینے گئی تھی۔ صبح صبح آپ تو بڑے مزے سے سو رہے تھے، آپ کو جگاتی تو آپ نے غصہ کرنا تھا، اس لیے سوچا کہ یہیں پڑوس سے مانگ لیتی ہوں۔ بہو، 1 گھنٹے سے چینی ہی لے رہی تھی تم؟ اماں نے تیوری چڑھا کر سوال کیا۔ اماں کے سوال کرنے پر میری بھی سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ اس کی نظریں جیسے ہی میری نظروں سے ملی، وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ پھر میری ماں سے بولی، اماں آپ کو تو بس بات چاہیے ہوتی ہے مجھے سنانے کے لیے، آپ ہی کو تو جلدی چائے چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی وقت پر، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو آپ نے ہی مجھے باتیں سنانی تھی، ایک تو جتنا بھی کر لو بس کم ہی ہے۔ وہ زور زور سے کہتی کچن میں چلی گئی۔ دیکھ لیا کیسے بات کرتی ہے، ذرا دھیان دے۔ اماں تو کہتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ اس کا اس طرح نظریں پھیرنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ آخر ایسا پڑوس میں کیا تھا جو وہ روز روز جا رہی تھی؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے میری توجہ اپنی جانب کر لی۔ میرے ملازم کا فون تھا۔ میں باتوں میں مشغول ہو گیا۔ آج چھٹی تھی تو ناشتے میں اس نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے اور دسترخوان لگا دیا۔ پھر بیٹے سے کہنے لگی، ارے منا جا ذرا برابر میں بھی یہ پراٹھے دیا۔ شائستہ نے پلیٹ پر 4-5 پراٹھے رکھے، ساتھ ہی ہری مرچ کی چٹنی بھی پیالی بھر کے دے دی۔ یہ دیکھ کر اماں بول پڑی، ارے بہو یہ کیا، اتنا سب کچھ کیوں دے رہی ہو؟ دوپہر کے لیے رکھ لو، بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ اماں نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ میں اپنے ہی دھیان میں بس کھا رہا تھا۔ ارے اماں کچھ نہیں ہوتا، میں پکا لوں گی۔ شکیلہ کو بڑے پسند ہیں میرے ہاتھ کے پراٹھے، بڑے ہی شوق سے کھاتی ہے، شائستہ نے کہتے ہوئے مننے کو پڑوس میں بھیج دیا، جبکہ میں ناشتے سے فارغ تخت پر بیٹھ کر کچھ سستانے لگا۔ اب اماں بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئی، جبکہ وہ کچن میں برتن لے جا چکی تھی اور اب وہاں سے برتن دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں منا بھی آ گیا۔ ہاں تو دے آیا اپنی ماں کی سہیلی کو پراٹھے، خالی برتن نہیں لایا؟ مننے کو خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر اماں نے اپنا سوال کیا۔ وہ دادی، شکیلہ آنٹی تو تھی نہیں گھر پہ، پرویز انکل تھے، ان کو دے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو میری پسند کے ہیں، اچھا ہوا تمہاری اماں نے بھجوا دیے، اسے میری پسند جو پتہ ہے، وہ برتن بعد میں بھجوا دیں گے۔ میرا بیٹا کمرے میں جانے لگا تو میں نے اسے پکارا، منا ادھر آ۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ اپنی ماں کی آواز سن کر وہاں چلا گیا۔
مجھے یہ بات عجیب لگی کہ پرویز نے یہ بات کیوں کہی۔ ارے اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ بہو نے تو کہا تھا کہ شکیلا کے لیے پراٹھے بھجوا رہی ہے اور وہ تو گھر پر ہے ہی نہیں۔ میں پہلے سے ہی یہی سوچ رہا تھا کہ اماں کی باتوں نے میرے ذہن میں بھی اس طرح کے سوال پیدا کرنے شروع کر دیے تھے۔ اگر شکیلا گھر پر تھی ہی نہیں تو شائستہ نے جھوٹ کیوں کہا اور پراٹھے اس کا نام لے کر کیوں بھیجے؟ انہی سوچوں میں رات ہو گئی۔ دماغ یہ سوچ سوچ کر بہت ہی زیادہ تھک گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ میں اپنی زندگی میں شک کا زہر نہیں گھول سکتا تھا، اسی لیے خود کو جھٹکا۔ جیسے بستر پر لیٹا تو جلد ہی نیند آ گئی۔ آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سائڈ پر پڑے ٹیبل کی جانب دیکھا تو وہاں جگ نہیں رکھا تھا۔ جیسے میری نظر اپنی برابر والی جگہ پر گئی تو وہ خالی تھی۔ میں نے واش روم کی جانب دیکھا تو اس کا دروازہ بھی کھلا تھا، لائٹ بھی بند تھی۔ مطلب یہ کہ وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں سب سے پہلے کچن کی طرف آیا تھا، لیکن جیسے ہی کچن میں دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں اماں کے کمرے کی طرف جاتا کہ میری نظر چھت کی سیڑھی کی جانب گئی، جہاں پر بلب کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تو گھر کی ساری بتیاں بند کی تھی، ساتھ ہی چھت کی بھی کی تھی۔ چھت پر تو تالا لگایا تھا نا، پھر یہ دروازہ کیسے کھلا ہے؟ کہیں شائستہ چھت پر تو نہیں؟ اور اتنی رات کو وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ بہت دبے پاؤں سے چھت کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں چھت کے قریب ہو رہا تھا کچھ سرگوشیاں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ جب میں اوپر پہنچا، شائستہ برابر کی چھت کی دیوار پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتا، میرا پاؤں پودے کی لکڑی سے ٹکرایا اور شائستہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ساتھ والی چھت پر جو کوئی بھی تھا جلدی سے نیچے بھاگ گیا۔ شائستہ بھی بوکھلا گئی۔ آپ یہاں؟ شائستہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا یہاں، اور تم اس وقت اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ گھبراہٹ سے اس کے منہ سے ٹھیک سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے جھک کر ساتھ جڑی ہوئی چھت کی طرف دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے یہاں 2 لوگوں کی باتوں کی آوازیں سنی تھی۔ ارے ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو بس چھت پر ہوا کھانے آئی تھی۔ نیچے مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی تو سوچا تھوڑا چھت کی کھلی ہوا لے لوں۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ میں نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی نیچے اتر گئی۔ میں بھی تھوڑی ہی دیر میں نیچے آ گیا۔ وہ اب سو چکی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ ایک طرف اماں کی باتیں، دوسری طرف یہ سب کچھ۔ کہیں تو کچھ تھا جو میری نظر میں نہیں تھا۔ وہ ساری رات میں جاگتا ہی رہا، شاید وہ دوبارہ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اگلی رات کو بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ پتہ کر کے ہی رہوں گا کہ بات کیا ہے، اسی لیے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرتا رہا۔ لیکن وہ دوبارہ چھت پر نہیں گئی۔ شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں اس پر نظر رکھ رہا ہوں۔ پھر اس سے اگلے دن میں بہت تھک گیا تھا۔ آج بہت سارا کام ایک ساتھ کرنا پڑا تھا۔ جیسے ہی اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہاں پر اپنے پڑوس کے پرویز صاحب کو کھڑے پایا۔ انہیں دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بہت ہی روکھے لہجے میں کہا۔ یہ لیں انکل، امی نے دیا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ میرے بیٹے نے ان کے ہاتھ میں ایک ڈش پکڑائی جس میں سے آتی خوشبو سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ آج گھر میں بریانی بنی ہے۔ شکریہ کہنا اپنی امی کو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے میری جانب پلٹے۔ بہت اچھا کھانا بناتی ہے آپ کی بیوی، سچ میں اس دن کیا پراٹھے بنے تھے، مزہ آ گیا تھا۔ اور یہ بریانی، اس کی خوشبو دیکھ لیں کتنی لاجواب ہے۔ ان کی تعریف پر میرے دل میں آگ لگی تھی۔ میں نے ایک غصے بھری نظر ان پر ڈالی۔ آج میرے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا تھا۔ ان باتوں نے میرے اندر موجود شک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں بہت ہی غصے میں گھر میں داخل ہوا کہ آج تو سب حساب برابر کروں گا۔ لیکن گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اماں کی طرف سے، تو ان کے سامنے میں نے اپنے اندر کے غصے کو قابو کیا۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر میں ان سب سے ملا۔ آج میں نے مہینے کا خرچ بھی نکالا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میں مہینے بھر کا خرچہ اسے دے دیا۔ ارے اس بار آپ نے پچھلی بار سے زیادہ دیے ہیں، وہ حساب کر رہی تھی اور گنتے ہوئے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہاں اس بار کام تھوڑا اچھا ہوا ہے۔ میرا لہجہ تھوڑا اکھڑا ہوا تھا۔ وہ محسوس تو کر گئی لیکن کہا کچھ نہیں۔
کچھ دیر تک اس کی نظروں کو میں اپنے چہرے پر محسوس کرتا رہا، لیکن اس بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میرے اندر شک نے اپنے پنجے پوری طرح سے گاڑنے شروع کر دیے تھے۔ میں جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج نہ ہی میں نے اس سے پورے دن کی باتیں کی، نہ ہی اس کی باتیں سنی۔ میری محبت پر شک حاوی ہو رہا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر میں ہی تھی، یا تو مجھے دکھانے کے لیے تھی یا ایسے ہی۔ میری نظر اس کی ہر حرکت پر تھی۔ ارے او خاور، بات سن۔ ابھی میں اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا کہ اماں کی آواز سن کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ بتا، تو نے بہو کو کچھ پیسے دیے ہیں کیا؟ وہ بڑے رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ گھر کے خرچ کے لیے دیے ہیں۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے اندر وسوسے ابھرنے لگے۔ ارے وہ فرخندہ ہے نا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتی ہے، ابھی تیرے کمرے سے نکلنے سے کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اماں، لگتا ہے تم تو بڑی امیر ہو گئی ہو جو بہو اس طرح پیسے لٹا رہی ہے۔ ایسا کیوں کہا اس نے؟ میں حیران ہوا تھا۔ ارے میں نے بھی یہی سوال کیا تھا۔ کہنے لگی، اماں تمہاری بہو کو دیکھا تھا میں نے برابر میں پرویز بھائی کے گھر جاتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نیلے نوٹ تھے جنہیں وہ چھپا چھپا کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی لے کر جا رہی تھی۔ پھر جب وہ ان کے گھر سے نکلی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اماں نے بڑے آرام سے مجھے ساری بات بتائی۔ میرا دماغ تو غصے کے مارے ابل گیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ذرا چیک تو کر کتنے پیسے دے کر آئی ہے۔ اماں کے سوال کرنے پر میں نے بھی کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنے کپڑوں کے نیچے لفافے کے اندر گھر کے خرچے کے پیسے رکھتی تھی۔ میں نے وہ لفافہ نکالا، پیسے گننے لگا۔ جیسے جیسے میں گنتا گیا میرا دماغ گھومتا گیا۔ پورے 5,000 کم تھے۔ مطلب وہ ایسے ہی میری محنت کی کمائی کو لٹا رہی تھی۔ شائستہ، میں نے غصے میں زور سے اسے آواز دی اور پیسے لے کر باہر نکلا۔ وہ کچن سے نکلی۔ اس میں سے 5,000 کہاں ہیں؟ کیا لیا ہے تم نے؟ میرے سوال پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میں سچ بتاؤ، کہاں لٹا کر آئی ہو میری محنت کی کمائی کو؟ اب کی بار میں زور سے دھاڑا تھا۔ میرا اتنے زور سے چلانے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس وقت مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ بتاؤ مجھے، کب سے دیکھ رہا ہوں لیکن چپ تھا۔ آج تو پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے میرے۔ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تڑپ گئی تھی میری باتیں سن کر۔ تو کیا کہوں، چھت پر اس دن اکیلی گئی تھی اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہاں پر کوئی اور بھی تھا، لیکن تم نے جھوٹ کہا مجھ سے۔ یہ ہے کیا سب کچھ؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آج دل کی ساری بھڑاس اس پر نکال دی۔ میری باتیں سن کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے، میرا ہاتھ پکڑا۔ ادھر آئے، چلے میرے ساتھ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ لی اور میرے ساتھ چل دی۔ میں بھی ان سب سوالوں کے جواب چاہتا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے 2 گھر چھوڑ کر ایک پرانے سے گھر میں لے آئی جہاں دروازہ بس نام کا ہی تھا۔ پرانے خراب سے پردے کی مدد سے اسے دروازے کی شکل دی گئی تھی۔ جب میں اندر گیا تو باہر سے زیادہ حالت اندر کی خراب تھی۔ جگہ جگہ سے گھر کا رنگ خراب ہو چکا تھا۔ کچن کے نام پر صحن میں ہی کچھ برتن اور سامان رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہیں پر 2 بچے اپنے ہاتھوں میں کھلونوں کی جگہ پتھروں سے کھیل رہے تھے۔ ان کے کپڑے دیکھ کر مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کس کے کپڑے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کے کپڑے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر ہم پر گئی، شائستہ کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھ کر ان کے چہرے چمکے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے، فوراً سے پلیٹ لے کر اندر موجود چاول کھانا شروع کر چکے تھے، جیسے کب سے بھوکے ہوں۔ ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہے تھے۔ سوچو ذرا، ان کی جگہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو؟ شائستہ کی آواز نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ ارے آپ لوگ آئے نا۔ تبھی شکیلا کی کمزور سی آواز آئی تھی، ادھر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے 2 پرانی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ وہ خود بھی پاس پڑی ٹوٹی سی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ شائستہ، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جب سے ان کی دکان بند ہوئی، فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ہم تو جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے، لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سچ میں بھائی، ہیرا ہے آپ کی بیوی، بہت خیال رکھتی ہے ہمارا، چھپ چھپ کر مدد کرتی ہے تاکہ ہمارا بھرم رہے۔ ہمارے کھانے کے برتن میں کھانا دے کر جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔
اور کبھی شکر تو کبھی تیل لینے کے بہانے دے جاتی ہے۔ سچ میں بھائی، کون کرتا ہے آج کے اس دور میں؟ وہ نم آواز میں کہہ رہی تھی اور میرا سر شرمندگی کے مارے جھکتا چلا گیا۔ اس دن میں گھر کا کام کرنے گئی تھی، اسے پتا تھا پیچھے سے پراٹھے بنا کر بھیج دیے۔ سچ میں دن رات دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے۔ ابھی صبح ہی اس نے مجھے پیسے دیے ہیں تاکہ میں تھوڑا بہت راشن ڈال لوں گھر میں، 2 وقت کی روٹی آسانی سے مل جائے۔ اس بے روزگاری کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے سب کچھ۔ وہ اب رو رہی تھیں۔ گھر کی، بچوں کی حالت دیکھ کر میرا اپنا دل بھی بہت دکھی ہو گیا تھا۔ بچے بچے ہوتے ہیں نا، سب کے ایک جیسے معصوم سے۔ میں کیا سے کیا سوچ رہا تھا اور کہانی کیا تھی۔ میں خود کو بہت پستی میں محسوس کر رہا تھا جو اپنی بیوی پر شک کر بیٹھا۔ ہم دونوں ہی اب گھر سے نکل چکے تھے۔ میں یہ سب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، میں کسی کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ہم اپنے گھروں میں پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، ہمارے بچے اچھے سے اچھا پہنیں، اور وہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو، اور ہمارے فریج بھرے رہیں کل کے لیے۔ کیوں خاور، ہم کیوں زیادہ پکا کر کچھ حصہ نہیں نکال سکتے ہیں؟ اپنی کچھ ضروریات کو کم کر کے کسی کے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے؟ اس کے سوالوں نے میرے اندر ہلچل کر دی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کیوں ہم اتنے بے خبر ہوتے ہیں؟ کیوں کسی کی آنکھوں میں خشک آنسو نظر نہیں آتے؟ کیوں کسی بچے کی بھوک ہمیں محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں صرف ہم اپنا پیٹ بھرا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا، اور اتنا چھپ کر کیوں کر رہی تھی؟ اماں کی وجہ سے، وہ نہیں کرنے دیتی تھی، اسی لیے پھر یہ سب کچھ چھپ کے کرنا پڑا۔ چھت پر بھی بچا ہوا کھانا دینے گئی تھی تاکہ وہ لوگ بھوکے نہ رہے۔ آج مجھے اس پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ گھر جا کر میں نے اپنی نہیں، اماں کی سوچ بھی بدلنی تھی۔ زیادہ نہ صحیح، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کریں۔ اللہ کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ میں نے شائستہ سے معافی مانگ لی تھی، ساتھ ہی خاور کی دکان کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ تھوڑی کوشش سے ہی ان کے گھر کا چولہا بھی جلنے لگا تھا، اور ان کی دعائیں ہی تھیں جو مجھے ترقی دے رہی تھیں۔ بس اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، کچھ نہ کچھ دعاؤں جیسا قیمتی خزانہ ملے گا جو بہت ہی زیادہ نایاب ہے۔